کے لیے جگہ نہیں ہونی چاہیے. صحیح. جی ایاز صاحب. یہ بات تو ٹھیک ہے کہ ہمارا معاشرہ اتنا تشدد زدہ ہو چکا ہے کہ عام بندہ بھی بات برداشت نہیں کرتا. اور اس کی ایک تو چلیں آپ نے اس جماعت پہ پابندی کی سفارش کر دی, لگا دی آج, لیکن اوورآل بھی آپ نے اتنی پابندیاں اس معاشرے میں لگا دی ہوئی ہیں کہ وہ لوگوں کا دم گھٹنا شروع ہو گیا, جس وجہ سے یہ مسائل پیدا ہوتے ہیں. عامر نے مثال دی کہ وہ جب فواد چوہدری صاحب نے کہا تھا انڈین فنڈڈ, دلچسپ بات یہ ہے کہ ہمارے یہاں وہ سکرپٹ تبدیل نہیں ہوتا. میں حیران, ابھی بھی جو 2 چھاپے پڑے تھے اس میں وہ 50,000 وہ انڈین کرنسی بھی ڈالی گئی پولیس نے جب وہ نکالے تھے وہاں سے. مجھے سمجھ نہیں آتی کہ اتنے عرصے سے ایک وہ جو پارٹی ہے اس کو انڈین فنڈنگ ہو رہی ہے اور اس کے باوجود وہ اس کو اجازت تھی اس ملک میں کام کرے, کوئی روکنے والا نہیں تھا. یہ سب سے بڑا مسئلہ اور المیہ یہ ہے کہ آپ نے ایک دفعہ پابندی لگائی پھر اٹھا لی. کیا ضرورت پڑی تھی, کس کو ضرورت پڑی تھی, کیوں ضرورت پڑی تھی, یہ اب سب کو پتا ہے. پھر ضرورت پڑ گئی, پھر آپ نے پابندی لگا دی. لوگ آج تک یہ سوال پوچھ رہے ہیں کہ یہ نکلے کس کے کہنے پہ تھے, کیونکہ ظاہر ہے جب آپ نے ایک وہ ریاست کی وہ آ جاتا نا الزام ریاست پہ کہ جی یہ لوگوں کو ریاست نے کھڑا کیا تھا, اور وہ پھر جب اپنی مرضی سے بھی اگر نکلیں گے تو الزام تو ریاست پہ آئے گا. اس لیے لوگ یہ سوال پوچھتے ہیں. اللہ کرے یہ جس طرف آپ جا رہے ہیں اور کوشش کر رہے ہیں کہ اس ملک سے شدت پسندی اور انتہا پسندی ختم ہو جائے, اس فیصلے سے ہو جائے, لیکن یہ پک اینڈ چوز سے معاملات حل نہیں ہوا کرتے. عامر نے بڑی خوبصورت بات کی ہے کہ پولیٹیکل پارٹیز کو جلسے کرنے کی اجازت دیں. جب پی ٹی آئی آپ سے جلسہ کرنے کی اجازت مانگتی ہے, انہوں نے مینار پاکستان پہ جلسہ کرنے کی اجازت مانگی, آپ نے وہ اڈا پلاٹ کے قریب دے دیا. اسلام آباد میں مانگی, آپ نے کہیں اور دے دیا. اس طرح سے شدت پسندی بڑھتی ہے. اور آج اگر پی ٹی آئی والے اس کو سپورٹ کر رہے ہیں اس پارٹی کو, ٹی ایل پی کو, جب بین ہو گئی تو وہ اسی لیے کر رہے ہیں نا کہ ان کو لگتا ہے کہ جی ان کو تو موقع چاہیے. جہاں اور کوئی کسی کے ساتھ ہوگا تو ان کو تو اپنا نظر آ رہا ہوتا ہے, ان کو تو نظر آ رہا ہوتا ہے کہ شاید یہ پارٹی ہی اس پہ ون کر جائے گی اور کسی معاملے میں, اور اس کے بعد ہماری شاید جان چھوٹ جائے. تو یہ بہت ضروری ہے, یہ گورنمنٹ کے لیے بھی بڑا ضروری ہے. وہ چیف منسٹر بیچارہ وہ دھکے کھا رہا ہے, وہ ڈیالہ جیل جاتا ہے, اب اس کو ملاقات نہیں کرنے دیتے. آج اسلام آباد ہائی کورٹ نے بھی کہہ دی جی ملاقات کرنے دیں. تو خدا را اس لیول پہ نہ جائیں. آپ چیزیں ٹھیک کرنا چاہتے ہیں نا, تو پھر آپ کی نیت نہیں صرف ہم نے دیکھنی, آپ کا ایکشن بھی نظر آنا چاہیے. ورنہ یہ معاملات اسی طرح چلتے رہیں گے, کر کو پھر کسی کو ہو سکتا ہے ضرورت پڑ جائے ان کی اور پھر بحال کر دے. ہم تو مزے تماشا ہی دیکھنے والے لوگ ہیں, اور کیا کر سکتے ہیں. صحیح. جی فیصل صاحب, اب اس پابندی پر آپ کے خیال میں جو شدت پسندی انتہا پسندی دیکھنے میں آئی, خیر اس پر تو بہت سارے کوسچن ہیں. پہلے بھی پابندی لگی, پھر اٹھا لی گئی, اور اب دوبارہ سے یہ فیصلہ لیا گیا ہے حکومت کی طرف سے. تو آپ کو لگتا ہے کہ اس پر عمل درآمد ہو پائے گا؟ دیکھیں, شدت پسندی چاہے وہ سیاسی ہو, غیر سیاسی ہو, مذہبی ہو, غیر مذہبی ہو, وہ نہیں ہونی چاہیے. اس پر جو ہے پابندی لگانی چاہیے. ٹی ایل پی نے ایک تشدد کا راستہ اختیار کیا, اس پہ آپ نے پابندی لگا دی. یہ درست فیصلہ کیا. اس کے ماضی میں بھی ٹی ایل پی کے حوالے سے یہ چیزیں آتی رہیں کہ اس کے حوالے سے اس نے تشدد کا راستہ اختیار کیا. لیکن اس چیز کو آپ سمجھیں کہ جس طرح آپ اپنے اس عمل کی جو برانڈنگ اور مارکیٹنگ کر رہے ہیں, یہ معاشرے میں کئی مزید انتشار کا, مزید جو ہے وہ تشدد کا, مزید شدت پسندی کا تو ذریعہ نہیں بنے گا. اس بات کو سمجھیں کہ ہمارا ملک بہت سارے فرقہ وارانہ مسائل میں جکڑا ہوا ہے. ایک بہت بڑا اسکول آف تھاٹ ہے جو ٹی ایل پی کو فالو کرتا ہے, اور ہمارے ہاں جو تقلید ہوتی ہے, جو فالوئنگ ہوتی ہے, وہ اندھی ہوتی ہے. اندھی فالوئنگ میں وہ پھر ہم اپنے والے پارٹی کے, اپنے ہم خیال کے ہم عیب نہیں دیکھتے ہیں. یہ ہمارے معاشرے کا ایک المیہ ہے, یہ کلچر ہے, یہ ریت ہے. اب اچھی ہے بری ہے یہی ہے. وہ ایک بہت بڑا اسکول آف تھاٹ اس کو فالو کرتا ہے. آپ ایک سنگل کالم ٹکر بھی چلا دیتے نا, صبح سے آپ نے ایک ماحول بنایا ہوا ہے, پریس کانفرنس سے کرنا, ویڈیوز دکھانا, یہ کرنا, اس کی ضرورت کیا تھی؟ پابندی لگا دیتے. جیسے عامر صاحب نے کہا بالکل صحیح ہے, سپریم کورٹ میں ٹی ایل پی کو اس بات کا حق ہے کہ وہ جا کے پابندی کا دفاع کرتی. حکومت یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتی کہ پابندی صحیح ہے یا غلط ہے.
عدالت کا جو فیصلہ آتا یا جو فیصلہ عدالت سے کروا لیا جاتا اس فیصلے کو من سب تسلیم کرتے. آپ یہ تمام جا کے شواہد جو ہیں وہ عدالت کے اندر پیش کر دیتے. لیکن اس کا میڈیا ٹرائل کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ ایسے لوگ جو ٹی ایل پی کے جو مزاج ہے, جو انداز سیاست ہے, اس کو پسند نہیں کرتے, آپ ان کے ذہن میں کیوں ٹی ایل پی کے لیے ہمدردی پیدا کر رہے ہیں؟ کیوں آپ ان کو ایک نئی سوچ دے رہے ہیں کہ یہ پابندی جو ہے وہ کسی خاص وجہ سے جو ہے نا وہ لگا دی گئی؟ خدا کے واسطے اس ملک کے لوگوں کے مزاج کو سمجھیں. اس ملک یہ ایک نارمل ملک نہیں ہے, یہ ایک نارمل انسانوں کا ملک نہیں ہے. یہ لسانی بنیادوں پہ تقسیم ملک ہے, فرقہ وارانہ بنیادوں پہ تقسیم ملک ہے. آپ سوچا کریں کہ جب کوئی آپ فیصلہ کرتے ہیں تو اس کا کیا امپیکٹ آتا ہے. کوئی بھی انسان جو ہے نا اس بات کی حمایت تو نہیں کرے گا نا جو ٹی ایل پی کا رویہ تھا جی بالکل, یا جو انداز سیاست تھا, سب اس کو ناپسند کریں گے. لیکن جب اس کو آپ مذہبی رنگ میں لے کر آئیں گے اور پھر آپ کے کچھ لوگ اس کو ضرورت سے زیادہ اس کو بڑھاوا دینے کی کوشش کریں گے تو اس کا امپیکٹ غلط جاتا ہے, اس کا تاثر غلط جاتا ہے. تو یہ کچھ حکومت کر رہی ہے, حکومت ایک صحیح کام بھی اگر کر رہی ہے تو وہ جس انداز میں کر رہی ہے اس کا وہ صحیح کام بھی جو ہے وہ اس کے گلے کی ہڈی بن جائے گا. تو بہتر یہی ہے کہ آپ نے پابندی لگا دی, بہت اچھا کام کیا, لیکن جس حد تک جا کے آپ اس کی اپنے عمل کی مارکیٹنگ اور برانڈنگ کر رہے ہیں یہ کام نہ کریں آپ. یہ کام آپ کو نقصان پہنچائے گا, آپ کو سیاسی طور پہ نقصان پہنچائے گا. وہ اپنی جگہ ہے, وہ پہنچائے یا نہیں پہنچائے وہ تو آپ کا اور سیاسی نقصان اور فائدے کا معاملہ ہے نا, وہ تو آپ خود نمٹیے گا. لیکن جو معاشرے کے اندر آپ کا یہ عمل جو ہے وہ ایک نئی شدت پسندی کو جنم دینے کی کوشش کرے گا, وہ اس کے اثرات پوری ریاست پہ پڑیں گے, پورے ملک پہ پڑیں گے. تو یہ کام نہ کریں, تھوڑی دانش مندی کا مظاہرہ کریں. اتنے پرانے آپ سیاسی لوگ ہیں, ایک سیاسی جماعت کا عوام کی نفس پہ ہاتھ ہوتا ہے. تو یہ دیکھیں کہ آپ کا یہ عمل جو ہے وہ معاشرے کے اندر کس حوالے سے جو ہے وہ کیا کیا اثرات کا جو ہے مرتکب ہو سکتا ہے. صحیح. اور پھر اپنے اطراف کے لوگوں کو بھی دیکھیں کہ وہ اسی ٹی ایل پی کے بارے میں جو ہے وہ کیا کیا گفتگو کرتے رہیں. باہر نہیں جائیں, آپ اپنے فیملی کے لوگوں کو دیکھیں کہ آپ کی فیملی کے لوگ جو ہے وہ اس ٹی ایل پی کے لیے جو ہے کن خیالات کا جو ہے وہ اظہار کرتے رہیں. ٹھیک جی, شکیل انجم صاحب. دیکھیے دعا, اس سے پہلے بھی مذہبی, قوم پرست اور سیاسی جماعتوں پر حکومت پاکستان پابندی عائد کرتی رہی ہے. تو وہ نام بدل کر دوبارہ رجسٹرڈ ہو جاتے ہیں یا کام کرنا شروع کر دیتے ہیں, سیاسی جماعتیں ہوں, مذہبی جماعتیں ہوں. اب دیکھنا یہ ہے کہ آیا ٹی ایل پی کا جو کیس ہے وہ حکومت جو یہ تاثر دینے کی کوشش کر رہی ہے اس وقت کہ پاکستان جو ہے اب ایک ہارڈ اسٹیٹ بننے جا رہا ہے اور یہاں پر کسی بھی قسم کا جو بھی احتجاج ہوگا یا کوئی بھی انتشار یا کوئی مذہبی گروہ جو ہیں اس قسم کے احتجاج اور پرتشدد واقعات کریں گے ان کے ساتھ سختی سے نپٹا جائے گا. تو آیا دیکھنا یہ ہے کہ جس طریقے سے پہلے بھی پابندی عائد کی گئی اور اس کے بعد 7 ماہ بعد ہی پابندی کو جو ہے اٹھا لیا گیا, تو اس مرتبہ کیا آیا اسٹیٹ واقعی ہی جو اس قسم کے لوگ ہیں ان کے ساتھ واقعی ہارڈ اسٹیٹ والا جو ہے وہ کردار ادا کرے گی یا پھر مصلیت کا شکار ہوگی؟ چلیں, میں شکیل انجم صاحب لیا جائے گا یا پھر شکیل انجم صاحب معذرت میں آپ کی طرف آپ کا پوائنٹ آف ویو دوبارہ لوں گی. ابھی کوئکلی ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں ناظرین, بریک کے بعد ہم واپس آئیں گے اور یہیں سے کنٹینیو کریں گے.